اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد سیلا تالاب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب سامعین کو مجلہ و مصفح فرمائیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ تمام حضرات کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ باہر جتنے بھی حضرات ہیں دائیں بائیں، ان سے میری گزارش ہے وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ ان قریب ہمارے اکابرین علماء کرام بزرگان دین، ہمارے جو اسلاف مہمان خصوصی تشریف لانے والے ہیں، ان قریب ان کے بیان ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامع مرکز المعارف بٹھنڈی جموں سے وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، سننے کی نیت سے بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، اور سارے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، اس میں ڈبل ثواب مل جائے گا۔ جب تک ہم یہاں مجلس میں بیٹھیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ وقال الله تعالى في الكلام المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ درود سے پڑھی: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت ہی قابل عزت بزرگوں، عزیزوں، ہم وطن نوجوان ساتھیوں، بیان حضرات علماء کرام کا ہوگا، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور میرے عزیز، میرے مشفق دوست مولانا طارق صاحب کا حکم ہوا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے ملفوظات کا میں نے یہاں پر حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، دنیا کے اندر میں نے اور آپ سب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں اس لیے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے،
तमाम कायनात के इंसानों के लिए, शजरात के लिए, हजरात के लिए, नबातात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। और रहमतल लिल आलमीन बनकर इसलिए आए कि कायनात के अंदर अगर कामयाब होना चाहता है कोई इंसान तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में आना होगा। कलमे का यही पैगाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कामयाबी है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में है। उलमाए किराम के बयानात होंगे, मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहूँगा कि आज मैंने और आप सब ने दावा किया है कि मैं और आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मैं और आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमें खुशी भी है और हमें दावा भी है। लेकिन क्या मैं और आप अपने दावे में सच्चे हैं? क्या मैं और आप अपने उस वादे में सच्चे हैं? जो वादा, जो दावा मैंने और आपने किया है कि हम गुलाम, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की बात आती है, जब आपकी इत्तिबा की बात आती है, जब आपकी शरीयत की बात आती है, हमें वहां पर अपना दावा नजर नहीं आता। जब आपकी बात मानने की बात आती है, वहां पर हम इस दावे को भूल जाते हैं। मैंने हदीस पाक का आपके सामने टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। मेरे नबी ने फरमाया, एक दुनिया में बसने वाले लोगों, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोगों, अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले नौजवानों, सुनो, ला युमिनु, तुम तब तक मुसलमान नहीं हो सकते, कोई तब तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक कि वो अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत न करता हो। बगदाद के एक आलिम दीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 40 साल तक इशार लिखे। कितने साल तक? 40 साल तक इशार लिखे और 40,000 इशार लिखे। 40,000 इशार लिखने के बाद मेरे नबी के चलने को लिखा, मेरे नबी के बोलने को लिखा, मेरे नबी के मुस्कुराने को लिखा, मेरे नबी का रातों का जागना लिखा, रातों का सोना लिखा, रातों का बिलबिलाना लिखा। 40 साल लिखने के बाद इल्म खत्म हो गया, किताब खत्म हो गई, तो आखिर में क्या लिखा? अरबी में शेर लिखा जिसका तर्जुमा ये है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कल्ब है आबला पा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, फिक्र तमाम हुई मदह बाकी है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब मेरे नबी की आमद का तज़किरा एक गैर मुस्लिम शायर के सामने हुआ, मुसलमानों में और आप कामयाब होना चाहते हैं, और आजकल जवान कहता है साइंस ने तरक्की की, साइंस आसमान पे पहुंच गई। ना ना, साइंस ने कोई तरक्की नहीं की है, तरक्की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में है। आज में और आप ये दावा करते हैं साइंस चांद पे पहुंच गई। याद रखो 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श अज़ीम पर पहुंचे। इस्लाम का परचम आज से 1400 साल पहले अर्श अज़ीम पे पहुंच चुका है। एक गैर मुस्लिम शायर ने लिखा था, क्या लिखा था? जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ एक गैर मुस्लिम शायर के सामने, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि सुनो दुनिया के बसने वाले इंसानों, सुनो दुनिया के बसने वाले नौजवानों, गुलामी अगर है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में है। दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों के अंदर है। उस शायर ने लिखा कि वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके खातिर मुस्तरब थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिर आए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए हक ने खिलवत की गोद में जिनको पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। जब मेरे नबी की आमद का तज़किरा मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुआ तो आवाज यूं आई, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया।
وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت نے وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم و قاسم ہمیں کس لیے، ہمارا آقا ہے وہ، ہمارا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم و قاسم ہمیں کس لیے، ہمارا آقا ہے وہ، ہمارا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ جب میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ایک پنجابی شاعر کے سامنے ہوا تو اس نے پنجابی میں کہا، کیا کہا پنجابی میں؟ ہائے ہائے قربان جائے واہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہ جس شان عظیمی کے قصیدے لکھتے 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 قلمیں ٹوٹ جاتی ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تعریف ختم نہیں ہوتی ہے۔ پنجابی شاعر نے کہا کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تو کیا کہا؟ فرمایا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب ایک گھر کے اندر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے، عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور عرب کی ایک رسم تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی عورتیں۔ تمام عورتیں جب آتی ہیں وہاں پر بچوں کو لینے کے لیے، اور اس لیے لیتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ مالدار ہیں اور میری اہلیہ غریب ہے، میں اپنی اہلیہ کو بیچتا ہوں کہ جاؤ کسی کا بچہ لے آؤ، اس کی پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، اس کے بدلے میں ہدیہ ملے گا، تحفہ ملے گا۔ لہٰذا بنو سعد کی تمام دائیاں آتی ہیں مکہ المکرمہ میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، امیر زادے بچوں کو لے جاتی ہیں، لیکن ایک در ایسا ہے وہ محمد رسول اللہ کا در ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ یتیم ہے، باپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ان دائیوں نے کہا اس بچے کو لے کر جائیں گے، ملے گا کیا؟ ہدیہ کچھ نہیں ملنے والا، لیکن قربان جائے اس گود پر ہیں۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ پنجابی شاعر نے کہا ہماری حلیمہ سعدیہ کے بارے میں، فرمایا کدے اٹھ دی سی کدے بہندی سی، او ڈگ دی ڈہندی رہندی سی۔ حلیمہ سعدیہ جب آ رہی تھی، جس اونٹنی پہ سوار تھی، جس گدی پہ سوار تھی، وہ کمزور اونٹنی تھی، تو وہ اونٹنی بھی بلبلا رہی تھی، اس میں چلنے کی ہمت سکت نہیں تھی۔ تو پنجابی شاعر نے کہا کدے اٹھ دی سی کدے بہندی سی، اور ڈگ دی ڈہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نار لاندا سی، او دے لنگدی کہ میں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، او دی ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر او مکے آئی سی، پچھو آ کے او پشتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، او دے خیر کسے نہیں پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، او دی جھولی پھر بھی خالی سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، او دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے پیسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے، ہر بوا کھڑکایا کوئی بچہ نہیں ملا، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، آخر او بوا ملیا ہے جتوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے، آخر او بوا ملیا ہے جتوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے، رحمت دا جھولا جھلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی سی۔ جب دائی حلیمہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر محترم، بھلے کچھ ملے نہ ملے، میں غلامی کروں گی لیکن اس بچے کو میں لے کر جاؤں گی۔ فرمایا محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، پھر انہوں باہوں نب اٹھایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے، اور کہتی ہے آتے نو نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ سناواں میں۔ اور فرمایا جب محمد رسول اللہ کو لے کر جانے لگی، وہ اونٹنی بہت تیز چلنے لگی، وہ اونٹنی بہت فاسٹ چلنے لگی، جس اونٹنی پہ سوار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں لے کر گئی۔ گھر کی حالت بڑی خستہ تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ دائی حلیمہ تم کیا کرتی ہو، کھاتی پیتی ہو کچھ؟ کہا جدو میں نو بھوک لگ جان دیاں سرکار دا منہ تک لین دیاں،
تو میرے دوستوں بزرگوں باتیں بہت ساری کرنے کو تھی، وقت نہیں رہا، اس لیے علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ آخری ایک شعر عربی شاعر نے کہا، جب محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا ایک عربی شاعر کے سامنے، تو اس نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، کامیابی ملی، مرتبہ ملا، وقار ملا، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلہ، کمالہ، جمالہ، نوالہ، عطائہ، شانہ، قرآنہ، محمد منور مطہر معزز عرفہ کامل حضرت محمد الرسول اللہ۔ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں بس دو چار۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، کامیابی اگر ہے تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ حضرات علماء کرام کے بیانات ہوں گے، آپ حضرات سے گزارش ہے جمع رہیں، بیٹھے رہیں اور حضرات علماء کرام کا بیان سنیں، ان کی بات سنیں اور عمل کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ ایک خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے عزیزوں، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اتنی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اتنی ہماری حیثیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ بولے گا قیامت کے دن میرے اعمال میں جنت میں لے جائیں گے، تو نہیں ہونے والا۔ ایک آخری حدیث بیان کروں گا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ سنیں گے اور اس کو یاد دیں۔ ایک حدیث ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت میں ایک شخص حاضر ہوگا جس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جس نے پل جھپکنے کے برابر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے جا جنت میں، میں نے فضل کیا، میں نے کیا کیا؟ فضل کیا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا یا اللہ فضل نہیں، مجھے آج انصاف چاہیے۔ کیا چاہیے مجھے؟ انصاف چاہیے، کیونکہ اللہ میں نے صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک تیری نافرمانی میں نے نہیں کی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں میرے ساتھ انصاف ہو، میرے اعمال کو تولا جائے، گنا جائے۔ اللہ پھر کہیں گے میرے بندے میں نے فضل کیا، جاؤ جنت میں۔ وہ پھر کہے گا اللہ مجھے انصاف چاہیے، میں چاہتا ہوں میرے اعمال کو گنا جائے۔ وہ تیسری دفعہ پھر کہے گا کہ میرے بندے جا، میں نے فضل کیا، جا جنت میں۔ وہ کہے گا اللہ نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ اس کی ایک آنکھ اٹھا کے گود میں پھینکیں گے، ساری نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے اس ایک آنکھ سے جو دیکھا ہے نا تو نے، ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد بھی اس ایک آنکھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو آخری بات ہے غلامی، دنیا کے اندر اتباع محمد رسول اللہ کی کریں گے، قیامت میں پہچانیں گے میرا امتی آ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔